अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। जन्नत के पत्ते की किस्त को आगे बढ़ाते हैं। जिन दिनों उसका ताज़ा ताज़ा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, उसने दुपट्टा बिल्कुल गर्दन में लेना शुरू कर दिया था। कितना डांटते थे ताया, फुरकान और अब्बा भी शुरू शुरू में कुछ कह देते, मगर जब वो खामोशी से उनकी बात सुनी अनसुनी करके आगे निकल जाती, तो रफ्ता रफ्ता सब ने कहना छोड़ दिया। और फिर उस सफ़र की नौबत कहाँ आ पहुंची। उसकी वीडियो को मुजरे का नाम दिया गया। एक बदनाम जमाना आदमी उसके पीछे पड़ा था। साइमत आई उसके बारे में आगे पीछे हर जगह नाजेबा बातें कहती फिरती थी, और एक अगवाकार शख्स ने उसके बाजू पर वो नाम दाग दिया था जो शुरफा अपने मुंह से नहीं निकाला करते थे। उसने धीरे से सर उठाया। अल्लाह नूर है आसमानों और ज़मीन का। लोग कहते हैं मस्जिदों में सुकून होता है। कोई उससे पूछता तो वो कहती मस्जिदों में नूर होता है, नूर ऊपर नूर के। उसने आहिस्तगी से गर्दन मोड़ी। उसके बाएं तरफ एक 13-14 साल का तुर्क लड़का आ बैठा था, जिसके एक बाजू पर पलस्तर चढ़ा था। वो गुमसुम सी निगाहों से ऊपर मस्जिद की मुनक्कश छत को देख रहा था। नूर क्या होता है तुम जानते हो? वो इतनी होले से बोली थी कि अपनी आवाज भी सुनाई न दे। नूर वो होता है जो अंधेरी सुरंग के दूसरे सिरे पर नजर आता है, गोया किसी पहाड़ से गिरता पिघले सोने का चश्मा हो। वो उसी तरह छत को देखते हुए कह रहा था। और कैसे मिलता है नूर? जो अल्लाह ताला की जितनी मानता है उससे उतना ही नूर मिलता है। किसी का नूर पहाड़ जितना होता है, किसी का दरख्त जितना, किसी का शोले जितना, और किसी का पाँव के अंगूठे जितना। लड़के ने सर झुकाकर अपने पाँव को देखा। अंगूठे जितना नूर, जो जलता बुझता है, बुझता जलता है। ये उन लोगों को दिया जाता है जो कुछ दिन बहुत दिल लगाकर नेक अमल करते हैं, और फिर कुछ दिन सब छोड़ छाड़ कर डिप्रेशन में घिर कर बैठ जाते हैं। और इंसान क्या करे कि उसे आसमान और ज़मीन जितना नूर मिल जाए। वो अल्लाह को ना कहना छोड़ दे। उसे इतना नूर मिलेगा कि उसकी सारी दुनिया रोशन हो जाएगी। वो एक दफ़ा फिर गर्दन उठाया, मस्जिद की ऊंची छत को देखने लगा था। उसे महसूस हुआ उसका चेहरा आंसुओं से भीग रहा है। वो धीरे से उठी और बाहर की तरफ चल दी। सुनो, वो लड़का पीछे से बोला था। हया लम्हे भर को रुकी। दिल को मारे बगैर नूर नहीं मिला करता। वो पलटे बगैर आगे बढ़ गई। दिल को मारना पड़ता है, मगर ज़रूरी तो नहीं है कि ठोकर भी खाई जाए। इंसान ठोकर खाए बगैर, जख्म लिए बगैर, खुद को जलाए बगैर बात क्यों नहीं मानता? पहली दफ़ा में हाँ क्यों नहीं कहता? नीली मस्जिद के कबूतरों की तरह ऊपर उड़ना क्यों चाहता है? पहले हुक्म पर सर क्यों नहीं झुकाता? हम सबको आखिर मुंह के बल गिरने का इंतजार क्यों होता है? और गिरने के बाद ही बात क्यों समझ में आती है? उसने हथेली की पुछ से धीरे से आंखें रगड़ी और बाहर निकल आई। एक फैसला था जो उसने नीली मस्जिद को गवाह बनाकर किया था। अब उसे इस फैसले को निभाना था। फुप्पो और अब्बा लाउंज में बैठे बीते दिनों की बातें कर रहे थे। फुप्पो बहुत खुश थीं। बार बार नम आंखें पूछती। वो किचन में चाय बना रही थी। जहान केक ट्रे में सेट कर रहा था। आज उसने कौन सा एतराफ़ किया है? वो सब यूं जाहिर कर रहे थे गोया उन्हें याद ही ना हो। तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज तो बहुत हो गया होगा, इतने दिन लगा दी अदलार में। डोरम ऑफिसर ने तलबी की होगी। वो केक पर कुछ छिड़कते हुए पूछ रहा था। नहीं, डोरम में हाजिरी मार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है। हाँ, क्लासेस का हर्ज तो हुआ है। 5 दिन तो स्प्रिंग ब्रेक में शामिल हो गए थे। ऊपर के 6 दिन की गैरहाजिरी लगी होगी। अब मजीद सिर्फ एक छुट्टी की गुंजाइश है मेरे पास। वो केतली में चाय उंडेलते हुए बोली थी। दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। एग्जाम्स कब है? मई के आखिर से जून के पहले हफ्ते तक। और पाकिस्तान तुमने 5 जुलाई को जाना है ना? ये आखिरी महीना तो शायद सिर्फ तुर्की घूमने के लिए है। हाँ, मगर एक्सचेंज स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि करीबी मुमालिक भी देख लें। कोई कतर जा रहा है तो कोई पेरिस। वो ट्रे उठाकर जाने के लिए मुड़ी। हम लंदन चले? हया ने पलट कर हैरत से उसे देखा। वो ओवन से स्नैक्स की प्लेट निकालते हुए धीरे से मुस्कुराया था। हम लंदन जा रहे हैं, कुछ अरसे तक अब्बा के इलाज के लिए तुम भी साथ चलो। आइडिया अच्छा है, सोचूंगी। वो मुस्कुराते हुए बाहर आ गई। मेरी बहुत ख्वाहिश थी भाई कि ये सब पाकिस्तान में सब रिश्तेदारों के साथ हो, लेकिन शायद ऐसा जल्द मुमकिन ना हो। और फिर हम दोनों तो हैं यहाँ, इसलिए मैंने सोचा कि गैर रस्मी अंदाज में रस्म कर लें। फुप्पो शायद अब्बा से बात कर चुकी थी, तभी मुस्कुरा रही थी। वो जो कारपेट पर पंजों के बल बैठी ट्रे से प्यालियां निकाल कर मेज पर रख रही थी, नासमझी से उन्हें देखने लगी। फुप्पो मुस्कुराते हुए उठी और चंद लम्हों बाद सिल्वर ट्रे ले आई, जिस पर सुर्ख फीता रखा नजर आ रहा था। हया ने नासमझी से ट्रे को देखा, फिर किचन से ट्रॉली धकेल कर लाते जहान को। वो भी फुप्पो के हाथ में ट्रे देखकर रुका, फिर सवालिया निगाहों से उनका चेहरा देखा।
جہان سکندر، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ پھپھو نے بظاہر مسکراتے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے متنبہ کیا۔ وہ شاید راضی نہیں تھا مگر نہیں کہہ کر ٹرالی آگے لے آیا۔ حیا میز پر ہی ٹرے چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب نظر آیا سرخ فیتے کے دونوں سروں پر ایک ایک انگوٹھی بندھی تھی۔ شادی کا وقت تو ظاہر ہے ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے، مگر ہر ماں کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میں اپنی بہو کو نسبت کی انگوٹھی پہنا دوں۔ فاطمہ بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ دونوں انگوٹھیوں کو پکڑے ان دونوں کے پاس آئیں۔ ان کے ہاتھ بڑھانے پر حیا نے کسی خواب کسی کیفیت میں اپنا ہاتھ آگے کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس میں انگوٹھی ڈالی۔ وہ ایک سادہ پلاٹینم بینڈ تھا، سرخ ربن کے دوسرے سرے سے بندھا بینڈ۔ انہوں نے جہان کی انگلی میں ڈالا، پھر ٹرے سے چھوٹی کینچی اٹھا کر ربن درمیان سے کاٹا۔ دونوں کی انگوٹھیوں سے بندھا ربن ان کی انگلیوں کے ساتھ جھولتا رہ گیا۔ ترکی میں منگنی شاید اسی طرح ہوا کرتی تھی۔ حیا نے سن ہوتے دماغ کے ساتھ سر اٹھایا۔ جہان پھپھو کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور وہ اس کی پیشانی کو چوم کر دعا دے رہی تھی۔ ابا بھی اٹھ کر اس کو گلے سے لگائے دعا دے رہے تھے۔ وہ سب کتنا حسین تھا، کسی خواب کی طرح، دھنک کے سارے رنگوں سے مزین، کوئی بلبلہ جو کشش ثقل سے آزاد ہو کر اوپر اڑتا جا رہا ہو، اوپر اور اوپر۔ تم کیوں چپ بیٹھے ہو برخوردار؟ ابا شاید جہان سے پوچھ رہے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں میں وہ پہلا آدمی ہوں جس کی منگنی اس کی شادی کے بعد ہوئی ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس کر بولا تھا۔ وہ نچلا لب دبائے جلدی سے ٹرے لیے کچن میں آ گئی۔ اس کا سترنگا بلبلہ اوپر، بہت اوپر تیرتا جا رہا تھا۔ شام میں دیر سے جہان ابا کو واپس چھوڑنے گیا اور پھپھو اپنے کام نپٹانے لگی تو وہ لاؤنج میں آ بیٹھی، اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی سے بندھے ربن کو دیکھتے ہوئے وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ تبھی لینڈ لائن فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری جانب کوئی نسوانی آواز تھی۔ کیا میں مسٹر جہان سکندر سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، وہ ذرا باہر تک گئے ہیں، کوئی پیغام ہو تو دے دیجئے۔ وہ چند لمحے کی خاموشی کے بعد بولی، جہان کو کہنا اس نے جو پارسل مجھے بھجوایا تھا وہ کھو گیا ہے، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے شاید، میں اسے رات میں کال کروں گی۔ اس کے ساتھ اس نے فون رکھ دیا۔ حیا نے ایک نظر ریسیور کو دیکھا اور پھر شانے اچکاتے ہوئے اسے کریڈٹ پہ ڈال دیا۔ جہان جب واپس آیا تو وہ لاؤنج میں منتظر بیٹھی تھی۔ پھپھو اب تک سونے جا چکی تھیں۔ حیا کا ارادہ تھا کہ وہ لندن کے ٹرپ کا پروگرام جہان سے ڈسکس، اور بھی بہت سی باتیں تھیں، مگر پہلے اس کا پیغام۔ ماموں صبح ہوٹل سے ہی ایئرپورٹ چلے جائیں گے، ہمیں آنے سے منع کر دیا ہے۔ تم ایسا کرو 2 کپ کافی بنا لاؤ، میں کچھ نئی موویز لایا تھا، دیکھتے ہیں۔ وہ بہت اچھے موڈ میں کہتے ہوئے ٹی وی کے نیچے بنے ریک کی طرف آیا تھا۔ اوکے، لاتی ہوں، اور ہاں، تمہارے لیے فون آیا تھا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، تم کوئی لڑکی تھی، نام تو نہیں بتایا، مگر کہہ رہی تھی کہ تمہارا پارسل اسے نہیں ملا، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے، شاید وہ رات میں کال کرے۔ وہ تیزی سے مڑتے ہوئے اٹھا تھا۔ میرا پارسل اسے نہیں ملا؟ اور کیا کہا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، کافی لاؤں؟ نہیں، رہنے دو، وہ قدر مضطرب انداز میں کہتے ہوئے صوفے کی طرف آیا اور فون اٹھا کر CLI چیک کرنے لگا۔ اس کی انگلی میں انگوٹھی اب بھی تھی مگر ربن نہیں تھا۔ تمہیں صبح کیمپس بھی جانا ہوگا، تم ایسا کرو سو جاؤ، میں بس تھوڑا کام کر لوں گا۔ وہ الجھے متفکر انداز میں CLI چیک کرتے ہوئے بولا۔ سترنگا بلبلہ پھٹ گیا تھا، سارا موڈ غارت، سارا پلان ختم۔ وہ اچھا کہہ کر کمرے میں چلی آئی۔ اس کا کمرہ لاؤنج سے ملحق تھا۔ دروازے کی ہلکی سی درز اس نے کھلی رہنے دی۔ جب تک وہ سو نہیں گئی اسے جہان صوفے پہ مضطرب سا بیٹھا فون کو دیکھتا نظر آتا رہا تھا۔ وہ صبح فجر پہ اٹھی تو دیکھا جہان اسی طرح صوفے پہ بیٹھا فون کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رت جگہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس لڑکی کا فون نہیں آیا تھا شاید۔ انتظار لا حاصل۔ اس کے دل پہ بہت سا بوجھ آن پڑا تھا۔ کلاس میں وہ سر سے دوپٹہ اتار کر گئی تھی اور بالکل پیچھے بیٹھی رہی۔ باہر نکلتے ہی اس نے دوپٹہ پھر ٹھیک سے سر پہ لے لیا۔ کامن روم میں واپس آئی تو معتصم مل گیا۔ حیا کی حال ہے؟ حسین اور معتصم اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ DJ کی سکھائی گئی اردو۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پاس آئی۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی خیریت ٹھیک چاہتی ہوں، مجھے تمہیں کچھ دکھانا تھا۔ آخری فقرہ اس نے انگریزی میں ادا کیا۔ پزل باکس؟ وہ کھلا نہیں مگر اس پہ لکھی پہیلی مل گئی ہے، ٹھہرو میں لے آؤں۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ کھولا، کپڑے، جوتے، سویٹرز، پرس، ہر چیز الٹ پلٹ کی مگر پزل باکس وہاں نہیں تھا۔ کدھر گیا؟ یہی تو تھا، آخری دفعہ کہاں رکھا تھا اس نے؟ وہ سوچنے لگی، ہاں، اسٹڈی میں، جب وہ جہان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اوہ خدا نہ کرے وہ پاشا کے ہاتھ لگے۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اس کی ٹوٹی اسکرین کو دیکھتے ہوئے عائشہ کا نمبر ملانے لگی۔ سفید محل کے عقبی باغیچے میں سہ پہر اتری تھی۔ عائشہ اسٹول پہ بیٹھی
वर्क टेबल पे लकड़ी का टुकड़ा रखे नोकदार छुरे से उसको छेद रही थी। उसकी आंखें मुकम्मल अपने काम पे मरकूज थीं। आयशे, हया की कॉल। बाहर उसका मोबाइल पकड़े भागती हुई बाहर आई थी। आयशा ने हाथ रोककर उसे देखा और फिर मोबाइल थाम लिया। सलाम अलैकुम हया। अब वो फोन कान से लगाए अजली खुशदिली से रस्मी बातें कर रही थी। बहारें साथ ही खड़ी हो गई और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बातें सुनने लगी। पजल बॉक्स? आयशे की मुस्कुराहट जरा सिमटी, भुएं उलझन से सुकड़ी। तुम्हारा वाला किधर रखा था? बहारे ने चूक कर देखा। उसका दिल इस लम्हे जोर से धड़का था। मैंने कल ही पूरी स्टडी की सफाई अपने सामने करवाई है, अगर होता तो मिल जाता। हो सकता है कि तुम साथ ले गई हो। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं दोबारा देख कर करती हूँ। उसने मोबाइल बंद करके मेज पे रखा। बहारे, तुमने हया का पजल बॉक्स तो नहीं देखा? नहीं। बहारे ने होले से नफी में सर हिलाया। चलो फिर यूं करते हैं कि मिलकर तलाश करते हैं। मेहमान की चीज मेजबान के घर में कभी खोनी नहीं चाहिए, बहुत शर्मिंदगी की बात होती है। वो चीजें समेटते हुए उठ गई। बहारे सर चुका अपनी बड़ी बहन के पीछे चल दी। उसके जहन के पर्दे पे सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, ये बॉक्स मेरे पास है। ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान राज रहेगी। तुम हया या आयशे को नहीं बताओगी इस बारे में, ठीक? ठीक अब्दुर्रहमान, उसने बेदिली से जेर लब दोहराया। उस रोज जब आयशा ने उसे एसएमएस किया तब वो हाले के साथ जुमे की नमाज पे अयूब सुल्तान जामे आई हुई थी। नमाज जुमा पे जामिया में खुसूसी एहतमाम किया जाता था। तुर्क रस्म के मुताबिक कम सिन बच्चे जुमे की नमाज पढ़ने सुल्तान के मखसूस लिबास में आते। सुनहरी पगड़ी, सुनहरा और सफ़ेद जरतार लिबास, मयान में तलवार, कामदार जूते पहने वो नन्हे सलातीन अपने माओं की उंगलियां थामे हर जगह फिर रहे होते। अंसारी मोहल्ले में हाले के साथ चलते हुए उसे बेख्तियार अपना और डीजे का तुर्की में पहला दिन याद आया था। वो दिन जो बहुत तवील था। अब इन 3.5 माह में कितना कुछ बदल चुका था। अंसारी मोहल्ले में इस्तांबुल के बेहतरीन और सस्ते स्कार्फ मिला करते थे। वो अब सर ढके बगैर बाहर नहीं निकलती थी, मगर उसके सारे दुपट्टे शिफॉन के या रेशमी होते जो सर पे नहीं टिकते थे। अब वो यहाँ ऐसे स्कार्फ लेने आई थी जो सादा और एक रंग के हों, न कि ऐसे शौक और कामदार के हर किसी की तवज्जो घेरें। इसे अब किसी और को अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं करना था। जहान उसका था, इसे और कुछ नहीं चाहिए था। वो अपने चंद जोड़ों के साथ हमरंग स्कार्फ पैक करवा रही थी। जब मैसेज टोन बजी, उसने फ़ोन निकालकर खराज ज़दा स्क्रीन को देखा। आयशे का पैगाम चमक जगमगा रहा था। मैंने सारे घर में ढूंढा मगर नहीं मिला। तुम खुद किसी दिन आ जाओ, दोबारा मिलकर ढूंढ लेते हैं। उसने वीकेंड पे आने का वादा करके मोबाइल पर्स में रख दिया। वापसी पे जवाहर चलते हैं, मुझे फ़ोन की स्क्रीन ठीक करवानी है। श्योर, हाले ने हामी भर ली। वो डीजे के बाद उसके साथ साथ ही रहा करती थी। हाले इन लोगों में से थी जो दूसरों की मदद के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं और बदले की तवक्को किए बगैर मदद करते रहते हैं। तुर्की तुर्की के पुरखुलूस लोग। टॉक्सिम से उन्होंने अंडरग्राउंड मेट्रो पकड़ी। पहला स्टॉप छोड़कर वो दूसरे पे उतर गई। स्टेशन से बाहर सामने ही जवाहिर शॉपिंग मॉल था। बुलंदोबाला, खजूर के दरख्त, लश चमकता मॉल, रोशनियों का समंदर। हाले कुछ खाने के लिए टेक अवे करने एक रेस्टोरेंट में चली गई और वो बालाई फ्लोर पे फ़ोन रिपेयरिंग शॉप पे आ गई। 5-10 मिनट का काम है मैम, आप काउच पे बैठ जाएं, मैं अभी कर देता हूँ। जिस तुर्क दुकानदार लड़के ने उससे फ़ोन लिया था वो फ़ोन का मुआयना करके बोला। वो सर हिलाकर सामने काउच पे आ बैठी और रेक से एक मैगजीन उठाकर यूं ही वर्क गर्दानी करने लगी। लड़का अब शोकेस के पीछे खड़ा उसके मोबाइल के टुकड़े अलग कर रहा था। केसिंग उतार कर उसने बैटरी निकाली तो एकदम रुक गया और सर उठाकर कदरे तजब्जुब से हया को देखा। मैडम, उसने जरा उलझन से पुकारा। हया ने मैगजीन से सर उठाकर उसे देखा। क्या हुआ? ये लगा रहने दूं क्या? वो रिसाला रखकर उसके करीब चली आई। आपके फोन में जीपीएस ट्रेसर है, इसे लगा रहने दूं? ट्रेसर? मेरे फोन में ट्रेसर है? वो सांस लेना भूल गई थी। ओह, आपको नहीं मालूम था? जिसने ये ट्रेसर डाला है वो तो हमा वक्त आपकी लोकेशन ट्रेस कर रहा होगा। वो बिना पलक झपके अपने मोबाइल के अंदर लगे नाखून बराबर बारीक ट्रेसर को देखे गई और वो सोचती थी पाशा को इसकी लोकेशन का कैसे पता चलता है। यकीनन उसके पिछले फोन्स में भी ट्रेसर्स होंगे। तब ही ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है मैम, जो वो जब चाहे इससे फ़ोन का माइक ऑन करके आपकी गुफ्तगू भी सुन सकता है। अब इसका क्या करूं? वो चंद लम्हे उसे देखेगी। उसका जहन तेजी से काम कर रहा था। उसे लगा रहने दो। रियली? लड़का हैरान हुआ था। एक ट्रेसर निकालूंगी तो वो 10 और डाल देगा, इसलिए बेहतर है मैं उसको उसी ट्रेसर से धोखा देती रहूं। मैं हर जगह उसे साथ नहीं लेकर जाऊंगी, खुसूसन उस जगह नहीं जहां मैं नहीं चाहती कि उसको पता चले। ओह, वेरी स्मार्ट। लड़का मुस्कुरा दिया। मैं आपको किसी छोटी सी डब्बी में ये डाल देता हूँ ताकि आपको उसे बार बार फ़ोन से अलहदा ना करना पड़े।
وہ اب احتیاط سے وہ ننھا سا ٹریسر نکال رہا تھا۔ حیا ابھی تک بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ عبد الرحمن پاشا، وہ کیا کرے اس آدمی کا؟ وہ اپنا اتنا وقت اور توانائی اس پہ کیوں صرف کرتا تھا؟ کیا یہ اندھی محبت تھی؟ شاید کچھ اور۔ اندھیرے کمرے میں مدھم سبز نائٹ بلب کی روشنی بکھری تھی اور جزیرے کے ساحل سے سر ٹکراتی لہروں کی سرسراہٹ یہاں تک محسوس ہوتی تھی۔ عائشہ آنکھوں پہ بازو رکھے قریباً نیند میں جا چکی تھی جب بہارے نے پکارا، عائشہ بات سنو۔ وہ چتلیٹی چھت پہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عائشہ کی آواز نیم غنودگی سے بوجھل تھی۔ جب بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اسے اپنے پاس بہت جھوٹ بولنے والا لکھ لیتا ہے۔ بہارے نے چونک کر اسے دیکھا۔ عائشہ کی آنکھوں پہ بازو تھا۔ شکر کہ وہ بہارے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اپنے پاس کدھر؟ آسمانوں پہ؟ ہاں، آسمانوں پہ۔ کیا اس کے نام کے ساتھ جھوٹا کسی بڑے پوسٹر پہ لکھا جاتا ہے؟ شاید ایسا ہی ہو۔ اب سو جاؤ۔ عائشہ، اگر اللہ تعالیٰ وہ پوسٹر آسمان پہ بچھا دے تو کیا سب کو اس کے نام کے ساتھ جھوٹا لکھا نظر آئے گا؟ اس کی آواز میں انجانا سا خوف تھا۔ چشم تصور میں اس نے دیکھا باہر تاریک آسمان پہ سرخ انگاروں سے لکھا تھا، اناتولیا کی بہارے گل بہت جھوٹ بولنے والی۔ ہاں، سب کو ہر جگہ سے وہ نظر آئے گا۔ جو گھر کے اندر کمرے کے اندر ہوگا اسے بھی۔ ہاں، اب سو جاؤ بچے، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ اور اگر کوئی بیڈ کے نیچے گھس جائے تو وہاں سے بھی آسمان نظر آئے گا۔ ہاں، اور بہارے گل، تم اب بولی تو میں تمہیں ٹرنک میں بند کر دوں گی۔ عائشہ جنجلا کر بولی تھی۔ اس کی نیند بار بار ٹوٹ رہی تھی۔ وہ سارے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ بہارے ذرا سی عائشہ کے قریب کھسکی اور چہرہ اس کے کان کے قریب لے آئی۔ عائشہ، اس سے بہت دھیمی سے سرگوشی کی، کیا ٹرنک کے اندر سے آسمان نظر آئے گا؟ اللہ اللہ! عائشہ نے غصے سے بازو ہٹایا۔ بہارے نے گڑپ سے منہ کمبل کے اندر کر لیا، مگر اسے کمبل کے اندر سے بھی آسمان نظر آ رہا تھا۔ سرخ انگارے اسی طرح دہک رہے تھے۔ اس شام وہ ٹاکسے میں اپنی سرخ ہیل ٹھیک کروانے آئی تھی۔ جب ہیل جڑ گئی تو وہ کسی خیال کے تحت شاپر لیے اسکوائر کے مجسمے کی طرف آ گئی۔ استقلال یمینی، مجسمہ آزادی۔ مجسمے کے گرد گھاس کے گول قطع اراضی کو مثبت کے نشان کی طرح دو گزرگاہوں نے کاٹ رکھا تھا، جس سے گول قطع 4 برابر خانوں میں بٹ گیا تھا۔ کمپاس کے 4 خانے، ہر 100 ٹیولپس کی مہک تھی۔ بہادر جرنیل اب مجسم صورت اس کے سامنے کھڑا تھا، اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا۔ یہ وہ دوسرا پاشا تھا جس سے اس کو شدید نفرت ہونے لگی تھی، صرف اس کی وجہ سے وہ روز کلاس میں اسکارف اتارتی تھی اور ٹالی اس کو استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا کرتی۔ اس ایک آدمی نے اسے ہرا دیا تھا، مگر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، ڈی جے کہیں دور سے بولی تھی۔ وہ چند قدم مزید آگے چل کر آئی۔ اس نے مجسم ہوئے جنگجو کی پتھر آنکھوں میں دیکھا۔ یہ آدمی کیوں جیتا؟ کیونکہ یہ لڑنا جانتا تھا، کیونکہ اس نے شکست تسلیم نہیں کی تھی، کیونکہ وہ لڑتا رہا تھا یہاں تک کہ اسے فتح مل گئی۔ اور ایک جنگجو کو کیسے ہرایا جاتا ہے؟ اس نے میجر احمد سے دل ہی دل میں پوچھا تھا۔ اس سے مقابلہ کر کے، اس سے تب تک لڑ کے جب تک فتح نہ مل جائے یا جان نہ چلی جائے۔ جواب فوراً آیا تھا۔ اگر وہ غلط ہو کر اتنا پر اعتماد تھا تو وہ صحیح ہو کر پر اعتماد کیوں نہ تھی؟ وہ غلط ہو کر جیت سکتا ہے تو وہ صحیح ہو کر کیوں نہیں جیت سکتی؟ وہ کیوں اتارے اسکارف؟ وہ ان لوگوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ کرے؟ زیادہ سے زیادہ سبانجی والے نکال دیں گے تو نکال دیں، مگر کیوں نکال دیں؟ نہیں، وہ نہ اسکارف اتارے گی نہ میدان چھوڑے گی۔ وہ تاترک کے مجسمے کو یہیں اسکارف لپیٹ کر سبانجی کے کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھ کر دکھائے گی۔ مسجد میں جو فیصلہ میں نے کیا تھا اسے بس اب پورا کرنا ہے۔ طیب اردوان کو قانون بدلنا پڑے سو بدلے، وہ مزید اس ذلت سے نہیں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی حدود مذاق نہیں ہوتی۔ اب وہ اسکارف پہن کر ہی پڑے گی، دیکھتے ہیں کون روکتا ہے اسے۔ اس کی ماں اسے روئے۔ اتاترک کے مجسموں کو دیکھتے ہوئے اس نے عہد کیا تھا کہ اسے زندگی بھر اپنے اسکارف پہ سمجھوتا نہیں کرنا۔ وہ نقاب نہیں کر سکتی، وہ برقع نہیں اوڑھ سکتی، مگر اسکارف اوڑھنا یہ ایک کام ہے جو وہ کر سکتی ہے۔ تو پھر اسے روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ کوئی راستہ تو ہوگا۔ راستہ ضرور ہوتا ہے، میجر احمد نے کہا تھا۔ راستے ڈھونڈے جاتے ہیں، اسے بھی راستہ ڈھونڈنا تھا۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے اسکارف کو تھوڑی تلے پن سے جوڑا، پھر سامنے کے 2 تکونے پلوؤں میں سے ایک کو مخالف سمت چہرے کے گرد لپیٹ کر سر کی پشت پہ پن سے لگا دیا۔ اسکارف خاصا بڑا تھا، دوسرے پلو نے سامنے سے اسے ڈھک دیا۔ نیچے سیاہ اسکرٹ پہ اس نے پوری آستینوں والا مرون
پھولدار بلاؤز پہن رکھا تھا۔ توقع کے خلاف میرون سکارف کے حالے میں دمکتا اس کا چہرہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ کتابیں اٹھائے، بیگ کندھے پہ ڈالے، جب وہ سبانجی کی مرکزی عمارت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو سامنے ہی ٹالی چند یورپین اسٹوڈنٹس کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ وہ گزرتے آج کل حیا کے سکارف پہ کوئی تبصرہ کر دیا کرتی تھی۔ اب بھی حیا کو آتا دیکھ کر اس کے لبوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ حیا اس نے زور سے آواز دی۔ حیا اسے نظر انداز کر کے تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آج اس کی پہلی کلاس ٹالی کے ہی ساتھ تھی۔ حیا what color is your hair today? blue. حیا بن کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے آتے کہے کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ آج کل جہاں لڑکیوں سے سامنا ہوتا وہ اسے تمسخر سے عرب لڑکی کہہ کر پکارا کرتی تھی، بدتمیز نہ ہو تو۔ آج وہ بنا اسکارف اتارے کلاس میں چلی آئی اور دوسری قطار میں بہت اعتماد سے بیٹھ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد ٹالی اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ تم نے آج اسکارف نہیں اتارا کیا؟ ابھی سب کے سامنے اتارو گی؟ جواباً اس نے بہت اعتماد سے مسکرا کر ٹالی کو دیکھا۔ دیکھتے ہیں، جتانے والے انداز میں کہہ کر وہ کتابیں جوڑنے لگی۔ اندر سے اس کا دل بھی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آج کیا ہوگا؟ وہ اسے نکال دیں گے کیا؟ پروفیسر باسر ساتھ نے ابھی لیکچر شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ان کی نگاہ حیا پہ پڑ گئی۔ مس، میرا نہیں خیال آپ کو کلاس روم میں اسکارف کرنے کی اجازت ہے، وہ براہ راست اسے مخاطب کر کے بولے۔ بہت سے طلباء و طالبات گردنیں موڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ جو ساری بڑی بڑی باتیں، احادیث، آیات، اقوال اس نے اس موقع کے یاد کر کے رکھے تھے وہ سب اسے بھول گئے۔ اسے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ بالکل خالی نظروں سے پروفیسر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ٹالی بھی مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ مس، آپ ہیڈ کورنگ ریموو کریں، انہوں نے دہرایا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، عائشہ نے ایک دفعہ کہا تھا، مگر اسے سارے راستے بند نظر آ رہے تھے۔ سب ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لب کھولے تبھی پیچھے سے کوئی ترک لڑکی اٹھی۔ سر، ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہے، مہمان، اور یہ رول مہمان پر اپلائی نہیں ہوتا۔ اس نے جلدی سے اپنے پروفیسر کو کچھ یاد دلایا تھا۔ اوہ سوری، آپ مہمان ہیں، پلیز تشریف رکھیے۔ پروفیسر بہت شائستگی سے معذرت کر کے لیکچر شروع کرنے لگے۔ ٹالی کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی، پھر گردن موڑ کر پیچھے اپنی محسنہ کو دیکھنا چاہا۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا، تمام سر جھکنے لگے تھے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ نہ پائی، سو چہرہ موڑ لیا۔ اس کے دل و دماغ سن ہو چکے تھے۔ کسی خواب کسی کیفیت میں اس نے لکھنا شروع کیا۔ سب اتنا آسان ہوگا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہیں رکھا تھا، کہاں جا سکتا ہے؟ وہ ویکینڈ پہ بیوق ادا آئی تھی اور اب عائشہ اور بہارے کے ساتھ مل کر ساری سٹڈی چھان کر مایوسی سے کہہ رہی تھی، وہ بہت قیمتی تھا، میں اسے کھونے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ساتھ کھڑی بہارے کا چہرہ زرد اور سر جھکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ دھیرے سے چل رہے تھے۔ آج شاید وہ بیمار تھی۔ تمہیں کیا ہوا بہار کا پھول؟ وہ بہارے کا پجمردہ انداز کافی دیر سے محسوس کر رہی تھی، سو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بہارے نے گردن اٹھا کر خالی خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہی پرانا مسئلہ، صبح بہارے کو ایک سیپ ملا جس میں موتی نہیں تھا، حالانکہ مجھے تو آج ایک بھی سیپ نہیں ملا۔ عائشہ اپنے گھر سے پزل باکس کھو جانے پر بہت اداس تھی۔ اب میرے سیپ سے موتی کبھی نہیں نکلے گا، بہارے بڑبڑائی۔ وہ دونوں محسوس کیے بنا سٹڈی ٹیبل کے دراز کھول کر دیکھ رہی تھیں۔ وہ باکس عبد الرحمن کے ہاتھ نہ لگ جائے، مجھے اسی بات کا ڈر ہے۔ وہ باکس اس کو نہیں ملنا چاہیے عائشہ۔ بہارے کی جھکی گردن مزید جھک گئی۔ ملازمہ کبھی چوری نہیں کرتی، اس نے بھی باکس نہیں دیکھا، کہاں ڈھونڈیں؟ حیا تھکے سے انداز میں کرسی پر گھر سی گئی۔ اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری حیا، عائشہ نے آزردگی سے کہا۔ اسی پل کمرے میں دبی سسکیاں گونجنے لگیں۔ حیا نے چونک کر بہارے کو دیکھا، وہ سر جھکائے ہولے رو رہی تھی۔ بہارے کیا ہوا؟ وہ دونوں بھاگ کر اس کے پاس آئیں۔ بہارے نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ وہ باکس عبد الرحمن کے پاس ہے، اس نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ کیا؟ وہ سانس لینا بھول گئی۔ عائشہ خود ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ مگر مجھے پتا ہے کہ اس نے وہ کدھر رکھا ہے، میں تمہیں لا دیتی ہوں۔ بہار ایک دم اٹھی اور باہر بھاگ گئی۔ وہ دونوں ساکت ششدر سی اپنی جگہ کھڑی تھیں۔ 5 منٹ بعد ہی بہارے واپس آئی تو اس کا بھیگا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پزل باکس تھا، وہ حیا کا پزل باکس ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ یہ لو تمہاری امانت۔ اس نے باکس حیا کی طرف بڑھایا۔ بہارے گل، حیا سلیمان تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے بے اختیار جھک کر اس ننھی پری کے دونوں گال چومے۔ اور تم اس کو ڈانٹنا مت، سچ بولنے پہ کسی کو ڈانٹا نہیں کرتے، اس نے ساتھ ہی عائشہ کو کہہ دیا تھا، جو بہارے سے ذرا سی خفا لگ رہی تھی، مگر اس کی بات سمجھ کر مسکرا دی۔ آنے کسی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ حیا کو واپس چھوڑنے کے لیے گھر سے نکل آئیں۔
बहारें करीबी क्लब से अब्दुर्रहमान का घोड़ा ले आई थी और अब उस पर बेटी इन दोनों के अकब में चली आ रही थी। इसे अब्दुर्रहमान ने राइडिंग सिखाई है। बहारे से अच्छी राइडिंग पूरे अदा में कोई भी नहीं कर सकता। वो बस मुस्कुरा कर रह गई। अब्दुर्रहमान का नाम वो आखिरी नाम था जो इस वक्त वो सुनना चाहती थी। उसने इसका बॉक्स क्यों रखा, वो यही समझने से कासिर थी। तुम पे ये स्कार्फ बहुत अच्छा लगता है हया, इसे कभी मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगी। मैं सबांजी से जीत गई, मैं अतातुर्क से जीत गई, मुझे और क्या चाहिए। तुम्हें कुछ भी छोड़ना पड़े, इसे मत छोड़ना। आयशा ने दोहराया। हया ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। उनके अकब में घोड़े की पीठ पर बैठी बहारे ने अचंभे से आयशा को देखा। उसकी बहन इतने इसरार से अपनी बात दोहराती तो नहीं थी, फिर अब क्यों?